السلام علیکم۔ آج ہم اس بات پر غور کرنے والے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے چھوٹے بڑے کام اور ہمارے فیصلے اصل میں ہمارے ایمان کا آئینہ کیسے بنتے ہیں۔ تو چلیے ایسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر کیسے ہماری ڈیلی لائف ہمارے ایمان کو ظاہر کر سکتی ہے؟ یہ سوال ان سبھی باتوں کی بنیاد ہے جن پر ہم آگے چرچا کریں گے۔ آج ہم 3 بہت ہی اہم لیکن آپس میں جڑے ہوئے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پڑوسیوں کے کیا حق ہیں، پھر دولت کی جواب دہی کیا ہوتی ہے، اور آخر میں خدا کی مرضی اور ہماری اپنی کوششوں کے بیچ کیا تعلق ہے۔ تو آتے ہیں اپنے پہلے حصے پر۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیے گئے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام بھی روحانی طور پر بہت بڑا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم کتنے عام طریقوں سے اکثر انجانے میں ہی اپنے پڑوسیوں کو پریشان کر دیتے ہیں، ہے نا؟ جیسے مان لیجئے اوپر کے فلیٹ سے پانی ٹپک رہا ہے، یا پھر ہم نے گاڑی دھوئی اور سارا پانی بہہ کر پڑوسی کی جگہ چلا گیا۔ شور شرابہ، سگریٹ کا دھواں یا بچوں کے کھیلنے سے ہوا کوئی نقصان، یہ سب سننے میں چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب اس معاملے کی سنگینی دیکھیے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے پڑوسی کے لیے تکلیف کی وجہ بنتا ہے، چاہے اپنی باتوں سے ہو یا اپنے کاموں سے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ چاہے وہ کتنی بھی عبادتیں کیوں نہ کرتا ہو، اگر اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے تو یہ عمل اسے جہنم کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اور ایسا اسی لیے کیونکہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، یعنی بندوں کے حقوق کا۔ یہ اتنے اہم ہوتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں اسے ٹھیک نہیں کیا تو آخرت میں اس کا حساب دینا ہی ہوگا، اور وہاں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال ہے گلی محلے میں کرکٹ کھیلنے والے بچے۔ اکثر کھیلتے کھیلتے بال کسی کا شیشہ توڑ دیتی ہے یا کسی کے گھر چلی جاتی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دوسروں کی پراپرٹی کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا اپنا رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کر کے کسی میدان میں چلے جانا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہمارا کھیل کسی کی تکلیف کا سبب بنے۔ چلیے اب اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ دولت یہ صرف ایک تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور آزمائش بھی ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو ہم سب دنیا میں دولت اور خوشحالی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جنت میں پہلے داخل ہونے والوں میں غریب اور مسکین زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مالدار ہیں انہیں تو ایک بہت لمبے حساب کتاب کے لیے روک لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ ہمیں غریبی مانگنی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ہم ان کا شکر ادا کریں اور ان کے ساتھ جڑی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ اس جواب دہی میں 3 بنیادی سوال ہیں جن پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ پہلا، یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ کیا حلال طریقے سے کمایا گیا؟ دوسرا، یہ خرچ کہاں ہوا؟ کیا صحیح جگہوں پر لگایا گیا؟ اور تیسرا، کیا اس میں سے غریبوں، مسکینوں اور رشتہ داروں کا حق ادا کیا گیا؟ اور ہاں، یہ حساب کتاب صرف پیسوں کا نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہو، وہ علم ہو، کوئی بڑا عہدہ ہو یا اچھی صحت ہو، ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری جڑی ہے اور ہر ایک کا حساب دینا ہوگا۔ اب ہم اپنے تیسرے موضوع پر آتے ہیں جو آج کے دور سے بہت تعلق رکھتا ہے۔ اس میں ہم خدا کی مرضی اور انسان کی کوشش کے بیچ کے بیلنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص کر IVF کے معاملے میں۔ سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت اس معاملے کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس میں صاف ہے کہ آخری فیصلہ کرنے والا خدا ہے۔ اولاد دینا یا نہ دینا آخرکار اسی کی مرضی ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں، یا جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ تو یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا IVF جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا خدا کے کام میں دخل دینا ہے؟ کیا یہ اس کی مرضی کے خلاف جانا ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے 2 لفظوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے تدبیر اور دوسرا ہے مشیت۔ تو تدبیر کیا ہے؟ تدبیر ہے ہماری کوشش، ہماری پلاننگ، ہمارے وہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں، جیسے بیمار ہوئے تو دوا لینا۔ اور مشیت وہ ہے خدا کی مرضی، یعنی آخری نتیجہ جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ ہماری کوششیں جیسے IVF کا استعمال، یہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کا ہی ایک حصہ ہیں۔
ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم بیماری کے لیے دوا لیتے ہیں، یہ بھی ایک تدبیر ہے، ایک ذریعہ ہے جسے جاننے کی سمجھ خود خدا نے انسان کو دی ہے۔ آخر میں نتیجہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ تو یہاں ایک بہت خوبصورت بیلنس نظر آتا ہے۔ تدبیر کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں، ہمیں بس اپنی عقل اور اصولوں کا استعمال کرنا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی کوشش کی کامیابی آخرکار خدا کی مرضی پر ہی ٹکی ہے۔ تو ان تینوں باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ہماری سماجی زندگی میں ہمیں پڑوسیوں کے لیے آرام کا سبب بننا چاہیے، ہماری مالی زندگی میں دولت کو ایک امانت سمجھنا چاہیے، اور ہماری ذاتی زندگی میں خدا کے دیے ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے فیصلے پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہی ایک مکمل ایمان والی زندگی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں، ہماری کوششیں یعنی ہماری تدبیر خدا کی بڑی مرضی یعنی مشیت کے سامنے ہماری اپنی ذمہ داری کو کیسے ظاہر کرتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔